نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین وقار، آج سورہ بقرہ کا 27واں رکوع کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، سوال کرتے ہیں آپ سے ماہ حرام میں جنگ کرنے کے حکم کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے پیارے محبوب، فیہ قتال، اس میں لڑنا کبیر، بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ رب العزت کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس ذات کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور حرم میں رہنے والوں کو حرم سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، ولا یزالون یقاتلونکم، ہمیشہ لڑتے رہو یہاں تک کہ یردوکم عن دینکم، کہ تمہیں پھیر دے تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، ومن یرتدد منکم، اور جو شخص مرتد ہو گیا تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پس وہ اس حال میں مر گیا، وہو کافر، وہ کافر ہے، فاولئک حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے اس کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین وقار، رب العالمین احکم الحاکمین نے اس آیہ پاک کے اندر پہلی جو بات ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر ایک دستہ مدینہ منورہ کے بعد جمادی الاخری کے آخری تاریخوں کے اندر بھیجنے کا عمل فرمایا، اور یہ تھے کافروں کے حالات معلوم کرنے کے لیے اور آنے جانے والے جو قافلے ان کے بارے میں۔ تو وہاں پہ ان مسلمانوں کا جو دستہ تھا، ان کا ایک کافر تجارتی قافلہ جو اس کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا، اور آپس میں اس معاملے کے اندر جب ان کا جھگڑا ہوا تو مسلمانوں کے اس گروہ نے ان کے ایک صاحب کو قتل کر دیا، اور یہ اس گمان کے ساتھ کہ یہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، لیکن رجب کا چاند نظر آ چکا تھا، انہیں معلوم نہ ہو سکا، اور عدم معلومیت کی وجہ سے یہ معاملہ جب ہو گیا تو اب اس کے بعد، کیونکہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور عرب کے اندر 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بڑی قدر تھی، ان کی عزت اور ان کا احترام ہے، اور ان مہینوں کے اندر کوئی بھی صاحب ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا اور قتال کا عمل نہیں کرتا تھا۔ اب یہاں پہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر یہ ایسا عمل ہو گیا، تو اب جانے کے بعد جب یہ بات مکہ کے کافروں تک پہنچی تو انہوں نے اس بات پر بہت بڑا واویلا کرنے کا عمل کیا۔ یہودیوں تک جب بات پہنچی تو انہوں نے بھی اس پر بہت زیادہ
ویلا کرنے کا عمل کیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ مسلمان جو ہے حرمت والے مہینوں کا بھی احترام نہیں کرتے، اور انہوں نے حرمت والے مہینے کے اندر یہ کام کیا ہے۔ تو اس طرح اسلام کے خلاف جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر کرنے لگے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس پر اس آیہ مبارکہ کو نازل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام، اے محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں آ کر حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے اور جنگ کرنا کیسا ہے، تو فرمایا کہ فیہ کبیر، یہ گناہ ہے اور یہ زیادتی ہے کہ اس کے اندر ایسا عمل نہ کیا جائے۔ لیکن اے سوال کرنے والوں، اور اس بات پر تم پروپیگنڈا جو کر رہے ہو کرنے والوں، یہ تو غور کرو کہ تم نے اس بات کو تو نزاع کا سبب بناتے ہوئے اور اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ مسلمانوں نے یہ کر دیا ہے، اس کے خلاف جو تم کام کر رہے ہو، فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر دینا، مسجد حرام جو اللہ رب العزت کی عظمت والا جہاں پہ گھر ہے اس گھر سے روکنا، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے ہجرت سے مجبور کر دینا، اور مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ نکال دینا، کیا یہ گناہ نہیں ہے تمہیں نظر آتا؟ اللہ رب العزت کے ہاں یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ اکبر عند اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں یہ گناہ اس سے بھی زیادہ بہت بڑا ہے۔ تم اس اپنے عمل سے تو رکتے نہیں، لیکن جو ہے مسلمانوں پر جو ہے وہ طعن و تشنیع کر رہے ہو۔ یعنی یوں اگر کہاوت بیان کی جائے، اپنی آنکھ کی کا جو تنکا ہے وہ تو نظر نہیں آتا، لیکن دوسروں کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ انسان اس پر غور و فکر کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ اور فساد پھیلانا یہ قتل سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ اور یوں رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات نے انہیں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہ عمل جو سخت ترین گناہ کے ہیں اس کی طرف تم توجہ نہیں دیتے، صرف ماس مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے تم یہ عمل کر رہے ہو۔ تو فرمایا رب العالمین نے لا یزالون یقاتلونکم، فرمایا کہ ان کے ساتھ لڑتے رہو یہاں تک کہ یہ تمہیں یردوکم عن دینکم، کہ تمہیں دین سے پھیر دیں۔ فرمایا کہ ان سے لڑنے کا عمل کرو، ان استطاعوا، جب تک تمہیں طاقت ہے۔ اور یہ لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں دین سے پھیر دیں۔ فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو صاحب اپنے دین سے پھر گیا، یعنی وہ مرتد ہو گیا، یعنی ایک صاحب اسلام پر تھا اور پھر اسلام سے نکل کر دوسرے دین کی طرف چلا گیا، یعنی یہودیت میں، عیسائیت میں، یا اس کے علاوہ کسی اور کفر کے مذہب کے اندر، تو فرمایا کہ یہ جو صاحب ہے یہ مرتد کہلاتا ہے۔ اور مرتد کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر یہ صاحب جو ہے جس نے دین سے روگردانی کی ہے، اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا دوبارہ، اور اس کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا تمہیں شک ہے اس کے بارے میں؟ تو اس کے شکوک و شبہات کو دور کر دیا جائے گا، اور شکوک و شبہات دور کرنے کے بعد یہ اگر واپس آ جائے تو فبیا، اور اگر یہ واپس نہیں آتا اسی طرح رہتا ہے تو فرمایا فیمت، وہ مر جائے سال میں، وہ کافر، یہ کافر ہے اور اس نے جتنے بھی دنیا کے اندر عمل کیے، فرمایا رب العالمین نے اولئک حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے اس کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے ارتداد جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ مالک کی ذات نے اگر انسان کو ایمان کی دولت نصیب کر دی ہے تو یہ اس مالک کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس پر انسان کو ہمیشہ
کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام پر وہ ڈٹا رہے۔ اس لیے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو جو ہے وہ اسلام پر ہی رکھ۔ اور دوسرے الفاظ یوں بیان کیے گئے کہ آقا کریم علیہ السلام یوں دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر پھیر دے، یعنی دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو یقیناً اسلام کی دولت مالک عطا کر دے تو اس پر جمے رہنا یہ انسان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، وہ جو ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ رب العزت کے راستے میں، اولئک یرجو رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ رب العزت کی ذات بخشنے والی مہربان ہے۔ اس آیت پاک کے اندر فرمایا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، جب مکہ المکرمہ کی سرزمین سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا لازم تھا تو انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، فرمایا کہ یہی لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں اور انہی کے لیے اللہ کی رحمت کی امید کی جائے گی، اور انہی رب العالمین کی ذات معاف فرمانے والی، رحم فرمانے والی ان پر ذات ہے۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ فرمایا کہ قل، فرما دیجئے پیارے محبوب، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع ہیں، وَإِثْمُهُمَا اکبر، اور ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ شراب اور اس کے بعد جوئے کا ذکر کیا گیا، تو یقیناً عرب کے اندر شراب جو ہے وہ کثرت کے ساتھ استعمال کی جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے اندر سوال کیا گیا کہ شراب کا کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا تو رب العالمین نے جواب دیا، فرمایا کہ یہ شراب ہے یا جوا، یہ دونوں جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بظاہر شراب جب انسان پیتا ہے کچھ ابتداً اسے فائدہ حاصل ہو، جوا کھیلتا ہے اس سے مال بغیر محنت کے زیادہ حاصل ہو جاتا ہے، اس سے بظاہر فائدہ حاصل ہو رہا ہے کچھ تھوڑا بہت، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے انسان کی عقل جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، اور جب مغلوب ہو جاتا ہے انسان تو پھر اس کے بعد اسے کسی قسم کی تمیز نہیں رہ جاتی کہ اس کے سامنے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ کیا اپنی زبان سے بول رہا ہے یا اپنی زبان سے کیا اس کے لفظ نکل رہے ہیں، اسے اس بات کا بھی پتہ نہیں رہ جاتا۔ تو اس لیے شراب کو شریعت مطہرہ کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ انسان کو بچنا چاہیے۔ شراب اس طرح ناپاک ہے جس طرح پیشاب ناپاک ہے، جس طرح پیشاب کا ایک قطرہ پاک پانی کے اندر گر جائے اسے ناپاک کر دیتا ہے، اسی طرح شراب کا قطرہ جو ہے اگر پانی میں گر جائے اس کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ تو جس وجود میں جو ہے وہ شراب کے قطرے جائیں گے تو وہ وجود کیسے پاک رہے گا؟ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب دنیا کے اندر شراب پیتا ہے اللہ قیامت کے دن شراب طہورہ سے اسے محروم کر دے گا۔ اور جوا جو ہے جس سے مال بظاہر حاصل ہوتا ہے انسان کو، اور اس مال کے ساتھ اس دور کا طریقہ تھا کہ مال جو جوے سے حاصل ہوتا اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ صدقہ اور خیرات بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے جب وہ صدقہ و خیرات کرتے تھے اس سے غریبوں کا بھی فائدہ حاصل ہو جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر فرمایا کہ اس میں
منافع للناس، لوگوں کے لیے نفع تو ہیں لیکن اس کا گناہ جو ہے اس نفع سے بھی زیادہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں محبوب آپ کی بارگاہ میں، ماذا ينفقوا، کیا وہ خرچ کریں؟ قل، فرما دیجئے، قل العفو، جو تمہارے پاس زائد بچا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہاں پہ بھی ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنا مال کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ تو آقا کریم علیہ السلام پر جو سوال کیا گیا اس پر رب العالمین نے جواب دیا۔ مال خرچ کرنے کا ایک طریقہ اور ضابطہ یہ بیان کیا کہ مال خرچ یوں کرنا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات نے تمہیں مال عطا کر دیا ہے تو پہلے اپنی ضرورت کو دیکھ، اپنے گھر کی ضروریات کو دیکھ، اور پھر اپنی قرابت والوں کی ضروریات، پھر اس طرح کے طریقوں سے آگے بڑھتا چلا جائے، اور جو تمہارے پاس اس سے زیادہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ یہ بہترین نیکی ہے۔ یہ نیکی نہیں کہ جتنا مال ہے انسان وہ صدقہ و خیرات کر دے اور پیچھے پھر اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دوسرے سے مانگتا پھرتا رہے۔ اس سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ جس طرح ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک جگہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب آیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجھے سونا ملا ہے، اور وہ سونا انڈے کے برابر تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یہ سونا ہے، مجھے ایک کان سے ملا ہے، یہ میری طرف سے آپ صدقہ کر دیں، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال بھی نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس سے چہرہ پھیر لیا۔ پھر دوبارہ وہ صاحب جو ہے وہ آگے بڑھا دوسری سمت پر، اور حضور کی بارگاہ میں جا کر یہی بات پیش کی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس سے وہ سونا لے کر جو ہے اس کی طرف یوں سختی کے ساتھ پھینکنے کا عمل کیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس صاحب کو لگ جاتا تو اسے سخت چوٹ آتی، اور اگر اس کی آنکھ پہ لگ جاتا تو اس کی آنکھ پھوٹ جاتی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنا کل مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دے اور پھر جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائے، اس سے منع کیا گیا۔ تو ضابطہ یہ بیان کر دیا کہ مال جس انداز سے تمہارے پاس مالک نے دیا ہوا ہے، اس ترتیب سے اپنی ضرورت اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اور یہ سارے معاملات کو دیکھ کر پھر انسان اللہ کے راستے میں جب خیرات کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ بڑا اجر پانے والا بن جاتا ہے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات، نشانیاں، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ویسألونک، اور سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، قل، فرما دیجئے، اصلاح لہم، ان کے لیے ان کی اصلاح کرو، ان تخالطوہم، اور اگر ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو، فاخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو اس آیہ پاک کے اندر یقیناً وہ صاحب جو یتیم ہو گیا، باپ کا سہارا اس سے چلا گیا اور ماں اس کی نہ رہی، اب کوئی اس کا ولی بن جاتا ہے، اب اس کے لیے لازم ہے کہ یتیم جو ہے اس کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرے، خیر خواہی کی کوشش کرے، اور خیر خواہی یہ ہے کہ اپنے لیے جب مال وہ کھانا پکا رہا ہے اور اپنے لیے جب وہ خوراک کا انتظام کر رہا ہے تو اب اس کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے میں اس کا بھی حصہ رکھ لے تاکہ اس کا مال زیادہ خرچ نہ ہو۔ اگر یوں کرے گا کہ اپنے لیے الگ کھانا پکائے اور اس یتیم صاحب کے لیے الگ کھانا پکائے اور اس کے معاملات کو الگ رکھے تو یقیناً اس کے اخراجات کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے وہ ایک دو فرد ہوں گے اور اس کے لیے اتنا زیادہ کھانا پکے گا جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا بعض دفعہ، اور اگر یہ ملا کے کوشش کر لیں گے تو یقیناً اس میں دونوں سمتوں پہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر ملا لیا جائے تو وہ تمہارا بھائی ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے فساد پھیلانے والوں کو بھی جانتا ہے اور اصلاح کرنے والوں کو بھی
جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی ذات عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے، تو مالک کی ذات انسان کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور فرمایا کہ نہ تم نکاح کرو مشرک کا عورت سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنہ، کہ وہ ایمان لے آئے۔ ولا امتن، اور لونڈی جو ہے مومنتن، مومنہ ہو، خیر من مشرقتن، وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ تمہیں یہ پسند ہے۔ اس جگہ ضابطہ بیان کر دیا کہ انسان جب نکاح کرے تو نکاح کے اندر جو ہے وہ کوشش کرے کہ وہ مسلمان خاتون سے نکاح کرے، اس سے نکاح کرے جو رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کو اپنا رسول اور خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، جو مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم مشرک سے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے ذات میں یا اس کی صفات میں، اور آقا کریم علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت پر وہ یقین نہیں رکھنے والا، تو فرمایا کہ اگرچہ یہ تمہیں پسند ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس سے بہتر تمہارے لیے وہ ہے کہ جو لونڈی ہو لیکن مومنہ ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور نہ نکاح کرے آدمی کسی مشرک سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لائے۔ ولا عبد مؤمن خیر من مشرقۃ، فرمایا کہ غلام جو ہے یہ مومن، یہ بہتر ہے مشرکہ سے۔ تو اس جگہ فرمایا کہ ضابطہ بیان کر دیا کہ کوئی عورت جو ہے وہ کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کے لیے آزاد کی بجائے غلام سے نکاح کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے، اگرچہ اس خاتون کو وہ مرد پسند بھی ہو۔ فرمائے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یدعون الی النار، تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جو آگ کی طرف لے جانے والا ہے، اور جب انسان کا تعلق میاں بیوی کا ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر یقیناً ان کا ایک جسمانی تعلق بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ذہنی تعلق، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ احتمال بڑھ جاتا ہے کہ شاید وہ اس کو آگ کی طرف لے جائے۔ اس لیے احتیاط اور بچنا ہی زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ واللہ یدعو، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف بلاتی ہے اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ ہی اسی کی توفیق کے ساتھ، اسی مالک کی اجازت کے ساتھ۔ یبین، بیان کرتی ہے آیات للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فرمایا کہ ان آئے مقصہ کو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے لیے بطور نصیحت بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اے لوگو اس سے نصیحت حاصل کرو، اسی کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ان آئے مقصہ کو ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔